بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 7 اسلامیات۔ لیسن ہے آپ کا سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عہد نبوی کے ماہ و سال، مدنی دور، جز جیم، غزوہ بنو قریظہ۔ یہود کے ساتھ ہونے والی مہمات کے نتیجے میں مسلمانوں کو حاصل ہونے والے دینی، معاشی اور سیاسی فوائد کا جائزہ لے سکیں۔ آپ کے آج کے سی ورک میں غزوہ بنو قریظہ ٹیسٹ ہے اس سبق کا۔ ہم اس چیپٹر کی جو ایکسرسائز ہے اس کے جو شورٹ کوسچنز ہیں، لانگ کوسچنز ہیں، ان کو ریفل کرتے ہیں۔ اس میں ہے آپ کے پاس مشق، غزوہ خندق کے مشکل ترین حالات میں مساک مدینہ کی کھلی خلاف ورزی کی بنو قریظہ نے۔ غزوہ بنو قریظہ میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر ثالثی کے فرائض سر انجام دیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو قریظہ نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کو اسلحہ فراہم کیا تھا۔ غزوہ بدر میں بنو قریظہ قلعہ بند ہوئے تو مسلمانوں نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا 25 روز تک۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ نکات پر مشتمل تھا 3۔ آگے کچھ مختصر سوال ہیں۔ یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ عہد عہدی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پہلے شورٹ کا آنسر ہے غزوہ خندق کے مشکل ترین حالات میں یہودیوں نے مساک مدینہ کی کھلی خلاف ورزی کی تھی۔ اس کے بعد دوسری لائن کے اینڈ پہ ہے غزوہ بدر میں بھی مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کو اسلحہ فراہم کیا تھا۔ آگے دوسرے شورٹ کوسچن کا آنسر ہے منافقین کا سردار تھا۔ آگے محاصرے کے دوران بنو قریظہ لڑائی کرنے پر آمادہ کیوں نہ ہوئے؟ اس کا آنسر ہے پیج نمبر 39۔ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے ان کو لڑائی پر آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی، مگر ان پر ایسا خوف طاری تھا کہ وہ لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ آخر کار طویل محاصرے کے بعد وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہاں تک تیسرے شورٹ کا آنسر ہے۔ آگے دال شورٹ کوسچن ہے آپ کے پاس، غزوہ بنو قریظہ میں ثالثی کی اہمیت بیان کریں۔ پیج نمبر 40 میں اینڈ والی لائن ہے آپ کے پاس، ثالثی کی وجہ سے مدینہ منورہ یہودیوں کی شرارتوں سے پاک ہو گیا اور ان کا آخری قبیلہ بھی ختم ہو گیا۔ آگے ہے غزوہ بنو قریظہ کے فیصلے کے اہم نکات درج کریں۔ آگے اس میں آپ کے پاس 3 نکات ہے۔ بنو قریظہ کے جنگ جو مردوں کو سزائے موت دی جائے، ان کی عورتیں اور بچے غلام بنا لیے جائیں، ان کے مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ یہ 3 نکات تھے 5ویں شورٹ کوسچن کا آنسر۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک ہی تفصیلی سوال ہے، غزوہ بنو قریظہ کے اسباب، واقعات اور نتائج بیان کریں۔ اس کا آنسر ہے آپ نے شروع سے لے کے غزوہ خندق کے مشکل ترین حالات میں بنو قریظہ نے مساک مدینہ کی خلاف ورزی کی تھی، اور اس کے بعد وہ بنو نذیر کے سردار حیہ بن اخطب کے اکسانے پر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ ان کی سرکشی کا پہلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے غزوہ بدر میں بھی مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کو اسلحہ فراہم کیا تھا۔ یہاں تک۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے بنو قریظہ کے واقعات پر۔ بنو قریظہ مسلمانوں کی آمد کا سن کر قلعہ بند ہو گئے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دے کر ان کے قلعے کی طرف بھیجا۔ یہ محاصرہ 25 روز تک جاری رہا۔ اسی دوران بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے ان کو لڑائی پر آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی، مگر ان پر ایسا خوف طاری تھا کہ وہ لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثالثی، یہ آپ نے کرنا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کی مرضی سے ان کے ثالث مقرر ہوئے۔ اس کے بعد اس کے اندر یہ 3 نکات شامل ہیں۔ اس کے بعد یہ اینڈ والا پیراگراف اس لانگ کے اندر شامل ہے۔ ٹیسٹ کے اندر آپ کے پہلے 2 شورٹ کوسچن اور یہ تفصیلی جواب آپ کا شامل ہے۔ یہ آپ نے لکھ کر پورٹل پر اپلوڈ کرنا ہے ایز اے ہوم ورک۔ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ اس میں پہلے 2 شورٹ کوسچن الف اور بے اور تفصیلی جواب غزوہ بنو قریظہ کے اسباب، واقعات اور نتائج بیان کریں۔ ہوم ورک میں آپ کا یہ ٹیسٹ ہے۔ اس میں آپ نے جو ایز اے ہوم ورک کرنا ہے وہ ٹیسٹ کرنا ہے جو آپ کو بھی بتایا گیا ہے۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔